أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا اور وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو آداب رسالت کا اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن چونکہ وہ اسلام لائے تھے تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا نومینیٹڈ آدمی آپ کی طرف سے منتخب شدہ بندہ آ جائے تاکہ ہمیں آپ کی ایک حمایت مل جائے۔ تو حضرت ابوبکر آپ کی خدمت میں موجود تھے، حضرت عمر آپ کی خدمت میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے امیر مقرر فرمائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، مشورے کے لیے آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرف دیکھتے تھے، اور عمومی طور پر ان حضرات سے مشورہ ہوتا تھا، رات گئے تک مشورہ ہوتا تھا، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی عمومی معاملات کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اقرا بن حابس ان کا ایک بڑا اچھا سردار ہے، جنگجو ہے، مقابلے باز ہے، تیز ترار آدمی ہے، اقرا بن حابس کو امیر مقرر کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، قعقاع بن معبد جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے اقرا کے نسبت، لہذا قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کرنا چاہیے، یہ مناسب ہے۔ تو ہر انسان ہر وقت ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتا، کبھی کوئی بات ذہن میں ہوتی ہے، کبھی کوئی بات۔ تو حضرت ابوبکر ناراض ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں ایک سمجھدار آدمی کا مشورہ دے رہا ہوں، اے عمر آپ ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، جو مجھے مناسب مشورہ لگا تو میں نے اس مشورے کے حساب سے قعقاع بن معبد کا نام پیش کیا ہے۔ تو یہ بات نبی علیہ السلام کی شان عالی کے خلاف تھی کہ آپ موجود ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے ایسی بات کریں کہ ایک دوسرے پہ آواز اٹھنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف بات ہونے لگے۔ تو یہ ادب اور یہ آداب بھی نبی علیہ السلام نے سکھائے۔ چنانچہ جب بڑا کوئی بیٹھا ہو تو چھوٹوں کو بغیر اجازت کے مشورہ نہیں دینا چاہیے، اگر مشورہ دے بھی دیا جائے تو اس مشورے کے اندر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے مشورہ یہ دیا لہٰذا میرے مشورہ کی یہ، اپنے مشورے کو مشورے کی حد تک رکھا جائے، اس کی ریزننگ کرنا شروع کر دینا یہ بڑوں کی بے ادبی ہے۔ چنانچہ اب کوئی اس سے یہ ہرگز نہ نکالے کہ صحابہ کرام بے ادب تھے، اللہ نے احکام بھی تو سکھانے تھے، یعنی قریب سے قریب تر بندے بھی بعض مرتبہ اس نوعیت کی غلطی کر جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام معصومین میں سے نہیں ہیں، صحابہ کرام سے خطا کا صدور بالکل ممکن ہے، مگر اس کے باوجود وہ حجت للاسلام ہیں، اس کے باوجود وہ اسلام کے لیے ایک دلیل ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے اس کے پیچھے چلو گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے ذمے میری سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے، یعنی ان کو حجت قرار دیا، خلفاء راشدین کو خاص طور پر، صحابہ کرام کو عمومی طور پر۔ لیکن ظاہری بات ہے غلطی ہونا، خطا اجتہادی ہونا، بشری تقاضے کے تحت کوئی معاملہ ایسا ہو جانا یہ بالکل ممکن ہے، لہذا ذہن میں رکھا جائے کہ بڑوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے بے ادبی صادر ہو، یعنی بڑے بیٹھے ہوئے تو چھوٹوں کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔
چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ چنانچہ یہی آیت روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی، جعلی مبارک پر آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہاں جائیں تو روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، کیونکہ علماء کا مجمع علیہ مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو آداب نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھے، آپ کے وصال کے بعد بھی وہی آداب ہیں۔ لہذا بڑوں کی قبر پہ جائیں، یعنی اپنی والدہ کی قبر پہ جا رہے ہیں، والد کی قبر پہ جا رہے ہیں، بڑے بھائی کی قبر پہ جا رہے ہیں، چچا کی قبر پہ جا رہے ہیں، تو سر کی طرف سے نہ جائیں بلکہ پاؤں کی طرف سے جائیں، کہ جیسے زندگی میں ان کا ادب ہے کہ سر کی طرف سے نہیں آنا چاہیے بلکہ ان کے سامنے سے آنا چاہیے، ایسے ہی قبر کا ادب بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو ادب ان کی حیات طیبہ میں تھا، وہی ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے وصال مبارک کے بعد ہی ہوگا، بعد بھی وہی ادب ہوگا۔ چنانچہ قبر کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، قبر کے سامنے ویڈیو کیمرہ کھول کے بیٹھنا، اور تم بھی سلام پیش کرو، تم بھی ایسا کرو ویسا کرو، یہ بے ادبی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کا اونچا کرنا ہے۔ اگرچہ قول ملتا ہے، روایت ضعیف ہے کہ من زار قبری فقط زارانی، بعضوں نے کہا حدیث ہے، بعضوں نے کہا حدیث نہیں ہے، یعنی جو میری قبر پہ آیا وہ ایسا ہے گویا کہ میرے پاس آیا۔ تو نبی علیہ السلام قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ الانبیاء حیات فی قبورہم یصلون، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ الانبیاء حیات فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یصلون، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی حیات طیبہ اس حیات طیبہ سے زیادہ طاقتور ہے جو ہماری یہاں پر زندگی ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، بات کرنا، کلام کرنا ہوتا ہے، ان کے حیات طیبہ میں یہ اور زیادہ طاقتور طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی حیات طیبہ ہے، لہٰذا جو ادب اس زمانے میں تھا وہی ادب آج کے زمانے میں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، حیدرآباد دکن میں رہتے ہیں، اور بڑے عظیم الشان محدث اور کبیر اللہ والے۔ میری ان سے مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں پیچھے ان کے ساتھ کچھ خدام بیٹھے، تو میں نے کہا حضرت کب اس حج پہ تشریف لائے؟ کہا جی بالکل۔ میں نے کہا بھئی میں حضرت کو ملنا چاہتا ہوں، دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ہاں بالکل کریں۔ تو میں آگے گیا، میں نے کہا السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ خیر؟ حضرت آپ سے بڑی محبت ہوئی ہے، وہ کوئی اجازت حدیث اور اس نوعیت کی بات میں کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا ہے گستاخ، اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے، شرم نہیں؟ یہ ان کے الفاظ، نہیں میں ایک عام آواز میں بات کروں، مسجد نبوی میں سرگوشی میں بات کرنی چاہیے، یا اونچی آواز میں، نارمل آواز میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام بنفس نفیس خود موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ تو اپنے گھروں میں گھس گئے، حضرت عمر تو اتنا ڈر گئے کہ فرمانے لگے کہ میں تو آج کے بعد نبی علیہ السلام سے بات کروں گا تو سرگوشی میں کروں گا۔ حضرت قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی اونچی تھی، تو حضرت تو اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہ رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، میری آواز تو طبعاً ہی اونچی ہے، تو میری آواز جب آپ کی آواز سے اونچی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ہی ضبط نہ ہو جائے، تو مجھے تو ڈر لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ آواز ہے جو جان بوجھ کے اونچی بولی جائے، کہ جس میں سامنے والے کے ادب کا لحاظ نہ رکھا جائے، کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو، تو ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، کلام کرنے کے اندر عام طور پر انسان جس لہجے میں بات کرتا ہے، اس لہجے میں روز اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہیں کرنی، اس لہجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہیں کرنی۔
یہ ادب ہے، یعنی ادب ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی تقدیر بنتی بگڑتی ہے، سنورتی ہے یا تباہ ہو جاتی ہے، کہ انسان بہت سے لوگوں کے آداب میں ایسے معاملے کا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، تو ایک نوجوان چلتا ہوا آیا اور آگے چل کے نیچے کی گھاٹ پر گیا اور وہاں وضو کرنا شروع ہوا۔ تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ میاں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ حضرت اوپر سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ چونکہ چشمہ جاری ہے تو میں نے دیکھا نیچے آپ وضو فرما رہے ہیں، تو میں پھر اوپر سے چھوڑ کر نیچے آیا کہ میرا استعمال شدہ پانی آپ کو نہ مل جائے، مجھے اچھا نہیں لگا، یہ آپ کے ادب کے خلاف لگا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا کہ وہ نوجوان جنت کی سیریں کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا امام احمد ابن حنبل کا ادب کیا تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ تو یہ ادب تو صرف علماء اور مفتیان کرام اور پیران پیر اور حفاظ کرام اور ائمہ اور مؤذنین کا نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس من، جو چھوٹوں کی عزت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عام بات ہو گئی ہے، کوئی بھی کسی پہ بھی زبان کھولے گا، علماء مفتیان کرام پہ زبان کھولنا تو دین پر کھولنا ہے نا، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کوئی بھی کسی کے بھی خلاف زبان کھولے گا، اس کا نام لے کے بولے گا، اس کے بارے میں تنقید ایسی کرے گا جو اس کا حق نہیں بنتا۔ اب لگے ہوئے ہر کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف۔ ادب اور احترام کرنا، ہمارے مفتیان کرام کا کافی ایک جگہ بیٹھتے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو روایت بخاری کی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے یہ روایت موضوع ہے۔ کہنے لگے نہیں موضوع نہیں ہے، بالکل صحیح روایت۔ میں نے کہا ہمارے عمل سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ روایتیں، کیونکہ ہم لوگ ادب آداب بھول گئے، کوئی بڑا ہے میرا مخالف ہے، جو مرضی منہ میں آئے میں بولوں گا اس کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں سامنے بیٹھے ہوئے لوگ نوٹ کریں گے فیکٹس پہ بات کر رہے کہ نہیں کر رہے، فیکٹس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، فیکٹس اور حقائق کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ادب انسانیت ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا۔ تو ہمارے استاد جی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک تو آپ برائی بدخوئی کرنے والے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ بدتمیز بھی ہو کہ آپ اس کے منہ پر بھی بول دو گے۔ غیبت بہتان تو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، کسی شخص کی بے ادبی کرنا محض اپنے ذاتی اختلاف کی بنیاد پر، نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر بے ادبی کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو گھٹیا سمجھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عہدے میں بڑے ہیں، ایسے اگر کوئی شخص عہدے میں بڑا ہے، کوئی شخص عمر میں بڑا ہے، کوئی شخص کسی معاملے میں ایسا بڑا ہے کہ وہ قابل عزت بنتا ہے، تو اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کرنا اس کا حق ہے، اس کا احترام کرنا اس بندے کی بطور مسلمان ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں اگر کوئی ادب کرتا بھی ہے نا تو ہم کہتے ہیں پیسے کھائے ہوں گے، یقیناً اس نے اس کی کوئی مدد کی ہوگی تب یہ اس کا ادب کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ایسے چھوٹے ہو چکے ہیں اخلاقی اعتبار سے، ظرف کے اعتبار سے، کہ نمبر ایک ہم خود کسی کا ادب نہیں کرتے، اور نمبر دو جو کوئی ادب کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پٹھو بن گیا، یہ پٹھو بن گیا، یہ بک گیا، اس وجہ سے یہ ادب آداب کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری معاشرت کی کمزوری بہت بڑی ہے۔ بطور مسلمان، من حیث المسلمان، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ کثر ہمارے سوشل میڈیا نے تباہ کر دی، یہ فیکٹس کی بنیاد پہ بات کریں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ 35۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ کسی کے کردار کے اوپر ڈگریاں جاری کریں کہ یہ 2 نمبر ہے اور یہ 50 نمبر ہے اور یہ ایسا ہے؟ تو یہ بڑی اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے مزاج میں آداب کا لحاظ رکھیں، ادب اور آداب کا لحاظ رکھیں۔ ماں باپ کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، استاد شاگرد کا ادب کرے، شاگرد استاد، جو استاد نہیں کرتا تو کم از کم شاگرد تو کرے۔
ہاں شاگرد نہیں کرتے، کم از کم استاد تو کرے۔ تو یہ ادب اور آداب ہمارے بالکل ایک یعنی ایسی چیز ہوگی جو کہ موضوع ہی نہیں رہا ہماری زندگیوں کا، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے گئے، لیکن آداب من حیث البڑا ہونے کے بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ خاص نبی علیہ السلام کے آداب میں تو کوئی شامل نہیں ہو سکتا، لیکن ادب اور آداب ایک بہت بڑا عنوان اور موضوع ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کی ہدایت و گمراہی کے فیصلے انہی باتوں سے ہوتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے جب تم اس نوعیت کے معاملات کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے